عالمی ماحولیاتی تبدیلی اس وقت دنیا کے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ بڑے صنعتی ممالک کی پیدا کردہ آلودگی اس گھمبیر مسئلے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ عجب یہ کہ یہی بڑے صنعتی ممالک اس صورتحال کے نتائج سے خاطر خواہ محفوظ بھی ہیں، لیکن ترقی پذیر اور تیسری دنیا کے کم آلودگی پیدا کرنے والے ممالک شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ پاکستان اس ماحولیاتی تبدیلی میں انتہائی معمولی حصے دار ہونے کے باوجود سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ثابت ہو چکا ہے۔ سال 2010 کے سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد حالیہ سیلاب نے ملک میں جانی، مالی اور انفراسٹرکچر سے جڑے نقصانات کے نئے ریکارڈز قائم کر دیے ہیں۔ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ملتے جلتے حالات پیدا ہونے کے خطرات اب بھی موجود ہیں۔ عالمی سطح پر اس خدشے سے متعلق پاکستانی موقف کی ہر طرف تائید ضرور کی جا رہی ہے، لیکن ان خطرات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات اب بھی عملاً ممکن دکھائی نہیں دیتے۔ پاکستان گلوبل وارمنگ میں اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، تو اس طرح بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ دوسرے ممالک کی وجہ سے افیکٹیز ہیں۔ کئی کانفرنسز میں اسپیشلی عالمی سطح کے اوپر بھی جو ہے جو پیکٹ کیا گیا، اس کا ہم ایس سچ کوئی فزیکل یا کوئی پریکٹیکل جو ہے ایس سچ اس کے کوئی ایفیکٹس جو ہیں ہم اتنی زیادہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ مجموعی طور پر ماحولیاتی تبدیلی پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ان معاملات پر عالمی سطح پر فوری توجہ نہیں دی گئی تو دنیا کو تباہی کے لیے کسی بڑی جوہری جنگ کی ضرورت نہیں۔ کلائمیٹ چینج تو ایسی چیز ہے جو یہ یکساں پورے ہماری دنیا کو، ہمارے گلوب کو جو ہے وہ الگ الگ طریقوں سے افیکٹ کر رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خود ایک اس طرح کے سائیکل میں ڈال چکے ہیں کہ جہاں ہم گٹر کے پانی سے گرو ہوئی ہوئی سبزیاں استعمال کر رہے ہیں، جہاں ہم پیسٹی سائڈ کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کا دھواں جو ہے وہ ماحول میں چھوڑ رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کرۂ ارض پر ان گنت منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ان میں سمندر اور دریاؤں کی سطح میں متوقع اور غیر متوقع تبدیلیاں، ہواؤں کے چلنے اور بارشوں کے قدرتی نظام میں خلل، خشکی پر پائے جانے والے حیوانات، نباتات اور آبی حیات کو ہونے والے نقصانات، کرۂ ہوائی اور زمین کے درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ، اور ماحول میں ہزاروں سال سے توازن قائم رکھنے والے گلیشیئرز کے بتدریج پگھلنے جیسے مضر واقعات شامل ہیں۔ جب ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں تو برف جو ہے وہ اپنی نارمل پیس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس طریقے کے سیلاب، آؤٹ برس، گلیشیئر آؤٹ برس، یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ سورج کی روشنی جتنی آ رہی ہے اتنی واپس نہیں جا رہی ہے، بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ میں ایبزارب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ارتھ کا ہیٹ بجٹ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز ماحول کو آلودہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ عالمی ماحولیات کو سب سے زیادہ نقصان کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج سے ہو رہا ہے۔ ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں بجلی اور حرارت پیدا کرنے کے لیے کوئلے، پیٹرولیم اور قدرتی گیسز کے بجائے ہوا اور سورج کی روشنی کا بطور ایندھن استعمال ماحول میں غیر معمولی بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں رینیویبل ریسورسز کی طرف جانا چاہیے، جس میں ونڈ انرجی ہے، سولر انرجی ہے۔ اس طرح کی انرجیز کو جب ہم پروموٹ کرتے ہیں تو یہ ایسی انرجیز ہیں جو بہت جلدی ریچارج ہو جاتی ہیں۔ کوئلہ بیسیکلی سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے، اس کے تھرو جو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری جو گیسز نکلتی ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ انسانی سرگرمیوں میں مصنوعات کی تیاری ان تمام مضر اجزاء کی پیداوار اور ماحول میں ان کے آزادانہ اخراج کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ قدرتی ماحول کی تباہی بہرحال کوئی نئی بات نہیں۔ یہ سلسلہ دور قدیم میں آگ جلانے کی سرگرمی سے شروع ہو کر تاریخ کے مختلف ادوار میں بتدریج بڑھتا رہا ہے۔ 17ویں صدی کے مغربی یورپ اور پھر شمالی امریکہ میں مشینی انقلاب کے بعد اس عمل میں غیر معمولی تیزی آ گئی۔ ایک صدی سے زائد عرصہ پہلے لندن کے شہری ہر طرف پھیلی ہوئی اسموگ سے تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ اوزون زمین کی سطح سے کوئی 9 یا 15 میلوں کی بلندی پر موجود گیسز سے بنی ایک چادر ہے جو زمین کو سورج کی کرنوں کے مضر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے، لیکن ریفریجریٹرز اور ایئر کنڈیشنرز سمیت دیگر آلات کے استعمال کے دوران خارج ہونے والی گیسز مستقل اس حفاظتی چادر کو نقصان پہنچاتی رہی ہیں۔ کلورین ایٹم جو ہوتا ہے کلورو فلورو کاربن میں، یہ اوزون کو بریک کر دیتا ہے اور آکسیجن کے مالیکیولز میں کنورٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اوزون ڈپلیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔
عجیب بات یہ کہ آلودگی میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والے ممالک بڑی حد تک ماحولیاتی تبدیلی کے برے اثرات سے محفوظ ہیں، جبکہ غریب اور بیشتر غیر ترقی یافتہ ممالک تکنیکی اعتبار سے ان اثرات پر قابو پانے کے قابل نہیں ہیں۔ یعنی ترقی یافتہ ممالک کی خوشحالی کی قیمت غریب ممالک کو ادا کرنا ہے۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے بعد خاص طور پر یہ معاملہ عالمی سطح پر ایک تشویش کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ ملک میں تباہ کن سیلاب کے بعد اقوام متحدہ کی کلائمیٹ سمٹ نے انہی خدشات کے تحت خطرات سے دوچار غریب اقوام کی مدد کے لیے خصوصی اقدامات پر زور دیا ہے۔ سمٹ میں ترقی یافتہ ممالک کے ہاتھوں عالمی ماحولیات کی بربادی کے سبب غیر ترقی یافتہ ترین اقوام کو پہنچنے والے نقصانات کے فوری اور مؤثر ازالے کے لیے باقاعدہ انتظامات کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ماحول کی ان عالمی تباہ کاریوں میں شریک نہ ہونے کے باوجود غیر ترقی یافتہ دنیا اس کے بھیانک نتائج نہ صرف مستقل بھگت رہی ہے بلکہ دن بدن نئے مزید خطرات سے دوچار ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا پاکستان چلانے والوں کو بھی اب ان خدشات اور خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنے ہی بلبوتے پر فیصلے کرنا ہوں گے، مزید وقت ضائع کیے بغیر۔